الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ تھی مددے کعبہ ایماں مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے حضرات، ہم آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اس میں رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ولی جو ہو جاتے ہیں، اللہ کا جن کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، قرآن مقدس فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کسی کا پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں رہتا، کسی چیز کا بھی، دنیا کا غم۔ آج ہمیں غم ستاتا نہیں، آج ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، آج ہمارے پاس وہ چیز نہیں، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کوئی کسی بھی چیز کا غم نہیں ہوتا اور نہ کوئی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان۔ اللہ کے ولی دنیا کے اندر بے شمار ہیں، جن لوگوں نے عبادت کے ذریعے یا اللہ نے اپنی عطا سے ولایت کا درجہ عطا کیا، ولایت کا رتبہ عطا کیا، ولایت کی منزلیں عطا کی۔ بہت سارے دنیا کے اندر ولی اللہ ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، لیکن انہی میں جو تاجدار ولایت ہے، جس کو شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم کے نام سے جانا اور پہچانا اور مانا جاتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ الگ ہے۔ آپ سید الاولیاء ہیں، آپ ولیوں کے سردار جو ہیں، شاہ ولایت ہیں۔ آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ الگ ہے، آپ کی شان الگ ہے، آپ کی عظمت الگ ہے، آپ کی رفعت الگ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی شان کو بیان کیا، علماء بھی بیان کرتے ہیں، خطبہ بھی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ کتابوں میں بھی بہت سارے علماء کرام نے آپ کی شان کو تحریر فرمایا ہے، آپ کی شان کو بتایا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے دنیا انسانیت میں جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس طرح سے سیدنا غوث اعظم کی شان کو بیان کیا ہے، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قد تیرا سر بالا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔
آج ہم سب غوث اعظم کی نسبت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ حضور غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کراتے ہیں، میلاد خوانی کراتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کی نسبت کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بولیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم سرکار سیدنا غوث اعظم کی نسبت کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ عقیدہ کس نے دیا؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے، مجدد دین و ملت نے۔ امام ہمارا کہتا ہے تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آؤ بتاؤں یہ کس کتے کا ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی جن کو ولایت کا رتبہ حاصل تھا، ولایت کا مرتبہ حاصل تھا، جن کا نام نامی اس میں غرامی شیخ احمد جام تھا۔ ان کا معمول یہ تھا شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے یا جہاں بھی ان کی دعوت کی جاتی تھی، جہاں بھی ان کو بلایا جاتا تھا، تو شیخ احمد جام اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک شرط رکھا کرتے تھے۔ شیخ احمد جام کہا کرتے تھے میں جہاں بھی جاتا ہوں، کیونکہ آپ کا معمول تھا آپ جہاں بھی جاتے تھے، جدھر بھی جاتے تھے، جس کے یہاں بھی جاتے تھے، شیر کی سواری پر سوار ہو کر کے جایا کرتے تھے۔ سبحان احمد جام کی جہاں بھی دعوت ہوا کرتی تھی، جہاں بلایا جاتا تھا، تو شیخ احمد جام شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ لیکن شیخ احمد جام ایک شرط لیا کرتے تھے، کرنے والے سے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے سنو تم نے میری تو دعوت کر دی ہے، لیکن میں شیر کی سواری پر سوار ہو کر کے جاتا ہوں، میرے شیر کی خوراک کا بھی انتظام کر دینا۔ تو وہ جہاں بھی جاتے تھے، جس گلی میں بھی جاتے تھے، جس محلے میں جاتے تھے، جس گاؤں میں جاتے تھے، جس شہر میں جاتے تھے، جس سٹی کے اندر جاتے تھے، تو ان کے شیر کی، ان کے ساتھ ساتھ ان کے شیر کی بھی خوراک کا انتظام کیا جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت سے بھی آپ کو مدعو کیا گیا، تو آپ نے یہ عریضہ پیش کیا، آپ نے اپنی شرط، جیسا کہ آپ کا معمول تھا، آپ نے اپنی شرط کو بتلایا، کہا میں اس شرط پر آؤں گا کہ میرا شیر ہے، میں اس پر سوار ہو کر کے آتا ہوں، میں اس پر سوار ہو کر کے آؤں گا، ایک عبد القادر کی بارگاہ میں پہنچا دینا میری بات کو، میرے شیر کا بھی انتظام کر دیں، میرے شیر کی خوراک کا بھی انتظام کر دیں۔ بارگاہ غوثیت میں شرط کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دعوت کا وقت آتا ہے، شیخ احمد جام سر پر امامہ شریف باندھتے ہیں، اور شیر پر سوار ہونے کے بعد جب بڑی شان کے ساتھ شیر پر سوار ہو کر کے بارگاہ غوثیت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اب منظر یہ ہے، دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، شیخ احمد جام سرکار سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں شیر کی سواری پر۔ جب بارگاہ غوثیت میں پہنچتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں آپ کا بلاوا تھا، آپ پہنچے، آپ کا خیر مقدم کیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، اچھے اچھے پکوان رکھے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دنیا کی نظر یہ دیکھنے کو کرامت تھی کہ سیدنا غوث اعظم کی شان کیا ہے، یہ تو شیخ احمد جام کی شان ہے، وہ شیر کی سواری کرتے ہیں۔ اب عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہے، یہ دنیا کی نگاہیں دیکھنے کو بے قرار تھی، بے چین تھی، بے تاب تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جو ہے دسترخوان کو سجایا جاتا ہے، اچھے پکوان سامنے کیے جاتے ہیں، تو شیخ احمد جام اپنی شرط کو رکھتے ہیں، میرا شیر بھوکا ہے، میرے شیر کی خوراک کا بھی انتظام کیا ہے کہ نہیں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ شیخ احمد جام کے شیر کو وہ میری ایک گائے جو باہر بندھی ہوئی ہے وہ پیش کر دو، تاکہ وہ اس کو کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹا دے۔ اللہ اکبر۔ سنیو غور کرنا کیا ہے ہمارے غوث پاک کی شان، سماعت کرنا اور نوٹ کرنا دل کی تختی پر کہ جن کے سروں پر سیدنا غوث
غوث اعظم کا سایہ ہے، جن کے گلوں میں سیدنا غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، وہ کہیں بھی ناکام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی غلام نے شیر کے سامنے سرکار غوث اعظم کی گائے کو پیش کیا ہے، جیسے ہی پیش کرنا تھا، آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، شیر کی ایک عادت ہوا کرتی ہے، جب وہ اپنے شکار پر حملہ کرنے کو چاہتا ہے تو اس سے پہلے دہاڑا کرتا ہے۔ شیر نے دہاڑنا شروع کیا، اللہ اکبر، دنیا والوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر۔ وہ شیر جو ابھی دہاڑ ہی رہا، وہیں پر سرکار غوث اعظم کے در پر پلنے والا ایک کتا سرکار سیدنا غوث اعظم کے دسترخوان کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھا لیا کرتا تھا۔ جب اس کتے نے دیکھا، تاریخ یہاں تک بتاتی ہے وہ کتا اتنا کمزور تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ وہ اپنے پیروں پر صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قربان جاؤ غوث اعظم کی نسبت پر اس کتے کو سرکار غوث اعظم کے در سے نسبت تھی۔ تو اس کتے نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک شیخ احمد جام کا شیر جو غوث اعظم کی فربا گائے پر حملہ کرنے کو جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس کتے کو گوارا نہ ہوا۔ سیدنا غوث اعظم کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا گزارا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا ہے کہ شیخ احمد جام کا شیر میرے غوث اعظم کی گائے کو کھائے، ایسا ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جب اتنا دیکھا ہے وہاں سے چھلانگ لگائی ہے، اللہ اکبر۔ اس کتے نے، اس پتلے دبلے کتے نے جس کو دنیا انسانیت کی نگاہیں دیکھتی تھی کہ اتنا پتلا دبلا تھا کہ اپنے پیروں پر صحیح سے لیکن شیخ احمد جام کا شیر کھائے، یہ کیسے کے ٹکڑا ہوں، ایسا ہونے دوں گا۔ میں نے چھلانگ لگائی ہے احمد جام کے اس شیر پر، ایسا جھپ جھپ بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے، ہسٹری گواہ ہے، تاریخ کا مطالعہ کرو تو وہ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شیخ احمد جام کے اس شیر کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پل بھر میں اس شیر جو سرکار سیدنا غوث اعظم کے در سے نسبت کرتا تھا، پل بھر میں شیخ احمد جام کے شیر کو کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس پہ ہمایہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ہے نسبت کا اثر، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہمیں چاہیے ہم غوث اعظم کے طریقوں کو اپنائیں، اولیاء اللہ کے اکابرین کے طریقے کو اپنائیں۔ جب ہم ان کے طریقے کو ہم اپنا لیں گے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال سکیں گے، تو یہ ظالم و جارم حکمران کیا اگر پوری دنیا بھی زور مل کر لگا لے تب بھی ہم مسلمانوں کا، اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کا، ان سے پیار و محبت کرنے والوں کا، آقا کے غلاموں کا کوئی بھی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔